اور ایک مرتبہ پھر سیاست کے میدان سے آپ کو بتائیں، حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے خصوصی ملاقات کا اہتمام۔ تحریک انصاف کا وفد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ اڈیالہ جیل پہنچنے والوں میں بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا بھی شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہ 5 رکنی وفد اڈیالہ جیل پہنچا ہے، جہاں پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ 2 ہفتوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے پنجاب حکومت کی جانب سے ملاقاتوں پر پابندی تھی۔ تاہم گزشتہ رات یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر بیرسٹر گوہر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں داخل ہو رہے ہیں، پولیس اہلکار موجود ہیں، اور دیگر رہنماؤں میں صاحبزادہ حامد رضا کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں جہاں پر بیرسٹر علی ظفر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے ہیں جہاں پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ اور اس ملاقات میں آئینی ترامیم کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ مزید بات کریں گے انوار عباسی سے۔ انوار، کہیے گا 5 رکنی وفد اڈیالہ جیل پہنچ گیا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے آئینی ترمیم کے حوالے سے جو وفد ہے اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ وفد میں پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا شامل ہیں۔ وفد میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت ہوگی، اور پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی مشاورت پر بانی پی ٹی آئی کو بھی آگاہ کرے گا۔ آج صبح بھی وفد کی جانب سے 9 بجے ملاقات کی جانی تھی، لیکن مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس پر وفد کی جانب سے انکار کر دیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے۔ تاہم بعد میں وفد کی جانب سے وفد کو 5 بجے وفد کو ملنے کی اجازت دی گئی، جس پر وفد فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کچھ پہلے یہاں پر اڈیالہ جیل پہنچا، اور ابھی جو وفد ہے 5 رکنی وفد جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے کچھ دیر میں ملاقات کرے گا، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ جی انوار، یہ بھی کہیے گا کہ کتنے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے آخری ملاقات کب ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کیا بات ہوئی تھی؟ دیکھیے، چونکہ اڈیالہ جیل پر 4 اکتوبر کو پابندی لگائی گئی تھی تمام قیدیوں سے ملاقاتوں پر، چونکہ سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر یہ پابندی لگائی کی تھی، اور بانی پی ٹی آئی سے نہ ہی سیاسی ملاقاتیں ہو سکی تھی، نہ ہی ان کے وکلاء کی ملاقاتیں ہو سکی تھیں۔ اس دوران جو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس اور توشہ خانہ کیس کی سماعت جو اڈیالہ جیل میں ہوتی تھی اسے بھی ملتوی کیا جاتا رہا۔ آج بھی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکی تھی، اور پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس پر عدالت سے بھی رجوع کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی جانب سے جو بہن ان کی نورین خانم ہے ان کی جانب سے کیا گیا تھا، اس پر نوٹسز ضرور ہوئے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو مسودے پر اعتراضات تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان سے جو ملاقاتیں ہوئی اس پر بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں لینے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ کہا تھا کہ جب تک بانی پی ٹی آئی کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیتے ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ اس پر کل ہی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے 5 رکنی وفد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، تاہم آج جب اڈیالہ جیل وفد پہنچا تھا تو سلمان اکرم راجہ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اس پر اجازت جو وفد نے انکار کر دیا تھا۔ بعد ازاں پھر ان کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ہوئی، اور اب 5 رکنی وفد کو حکومت کی جانب سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی، اور اب 5 رکنی وفد اڈیالہ جیل میں داخل ہو چکا ہے۔ انوار عباسی اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔